یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ. یہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا, اسی میں آپ تھے, اسی میں انتقال ہوا, اسی میں آپ بلاس 3 دن رکھی تھی. اس کے بعد آپ کو یہاں لایا گیا. یہاں غسل دینے کے بعد 3 دن کے بعد جب آپ کو قبر کے پاس لے جایا گیا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں بدھ کی شب تھی, یعنی 4 کی شب تھی. ہم کو تب تک پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو گئی یا نہیں, یہاں تک کہ ہم کو جب کڑیوں کی آواز آنے لگی ہم سمجھ گئے کہ رسول اللہ کی تدفین عمل میں آ گئی. ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, حضرت علی, حضرت عثمان, بڑے بڑے جگہ صحابہ وہاں پر ہے. تدفین عمل میں آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سیدھا سادہ بنا دیا گیا. اور تمام کے تمام صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک نئے دور کا آغاز کیا. اللہ کے رسول کی زندگی یہیں پر اختتام کو پہنچی. قرآن مجید مکمل طور پہ نازل کر دیا گیا, حدیث مکمل طور پہ آ گئی. اب آج 2013 میں آپ اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھتے, آج بھی آپ کوشچن مارک میں ہیں, ہاتھ یہاں باندھنا کی ہاتھ یہاں باندھنا. رمضان آ جاتا آپ آج بھی کوشچن مارک میں ہیں. تراویح 8 رکعت پڑھنا کی تراویح 20 رکعت پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسوہ دیا کہ فرما پڑھے مجید سورہ توبہ کے تمسوں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. 5 دن سے آپ زندگی رسول سماعت فرما رہے, 2 ہی لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, ایک مہاجر اور انصار, انہیں کو صحابہ کہا جاتا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مہاجر اور انصار جیسا دین پر چلے, والذین اتبعوهم بإحسان, اور قیامت تک آنے والی انسانیت میں سے جو بھی آدمی انصار اور مہاجر کے نقش قدم پر چلے گا, اللہ اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہو جائے گا اور اللہ اور سے یہ لوگ راضی ہو جائیں گے. اس آیت میں صحابہ کا ذکر کیا گیا ہے. صحابہ کو کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگ. کیا کہیں گے؟ گزرے ہوئے لوگوں کے لیے جو موجودہ زمانے کے ٹاپ لیول کے علماء کرام نے جب ٹرمینالوجی استعمال کی ہے وہ سلف استعمال کیا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سلف سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. سلف کے معنی ہیں گزرے ہوئے لوگ, پیچھے گئے ہوئے لوگ. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو طریقہ ہے, سلف کے طریقے کے لیے علماء کرام نے جو الفاظ استعمال کیا ہے وہ ہے منہج سلف. کیا استعمال کیا گیا ہے؟ منہج کہتے ہیں راستے کو, سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگ کو. منہج سلف یعنی سلف صالحین کا راستہ, اسی کو سلفیت کہا جاتا ہے. اب اگر کوئی آدمی آپ بیٹھے ہوا ہے جو اپنے آپ کو یہ کہتا کہ میں سلفی ہوں, 10 بار سوچ لینا. کتنے بار سوچنا؟ اس لیے کہ آپ سلفی اپنے آپ کو بول رہے ہیں تو مطلب آپ اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں میں نبی اور صحابہ کے طریقے پہ ہی چلنے والا ہوں. پھر باہر جا کے سگریٹ بھی پیتا ہوں, پھر باہر جا کے گٹکا بھی کھاتا ہوں, پھر گھر میں جا کے گالیاں بھی دیتا ہوں, پھر کارواں میں کس کو ڈبا بھی دیتا ہوں, میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہوں, میں سلفی ہوں, میں اہل حدیث ہوں. 10 بار سوچنا سلفی بولنے سے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں منہج سلف پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت کے اندر سورہ توبہ کے ترجمے میں منہج سلف پر چلنے والوں ہی سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. منہج سلف کو اختیار کریے. منہج سلف کیا ہے؟ سلفی حدیث نہیں. منہج سلف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ, اسی کو منہج سلف کہا گیا ہے. یوں آپ بولیں گے صحابہ میں 20 رکعت ملتے ہیں, 20 نے 40 بھی ملتے پڑھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہج سلف کا دائرہ بنا دیا. آخری حدیث اس کے بعد محفل ختم ہوگی. منہج سلف کا دائرہ اس طرح بنا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہود کے 70 فرقے بنے تھے, عیسائیوں میں 71 فرقے بنے تھے, اور میری امت میں کتنے؟
73, ان میں 71 72 میری مدد 73 72 فرقے جہنم، 72 فرقے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. مطلب یہ 72 فرقے ہمیشہ جہنم میں رہ جائیں گے، وایا جہنم ہوتے ہوئے جنت میں آ سکتے اس میں سے. لیکن ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں سیدھا جائے گا. وہ کون ہوگا؟ اس حدیث میں جو ایک الفاظ ہے وہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے. کہا ما انا علیہ اليوم، ما انا علیہ اليوم، ما انا علیہ اليوم واصحابی. آج کے دن سے مراد ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے اور تب تک صحابہ کا جو عمل تھا وہ جیسا عمل کریں گے. ما انا علیہ اليوم واصحابی، میری حیات میں میرا اور صحابہ کا جیسا عمل تھا وہ عمل کو جو فالو کریں گا وہی ایک فرقہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے. عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 20 رکعت پڑھے ہوں گے، پڑھنے دیجیے، ان کے عمل پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کوئی. لیکن آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ ہمارے جو حکم ہے وہ الیوم کا حکم ہے. جب تک نبی کی حیات میں صحابہ کا جو عمل رہا ہے وہی عمل میرا آپ کا رہنا چاہیے. یہی منہج سلف ہے اور یہی جنت کا راستہ ہمارے آسانی سے پتا کر سکتا ہے. اور اگر ہم حق پر ہیں بھی تو اللہ تعالیٰ آغاز کرتے تھے سورہ عمران کے آیت کے ذریعے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین. ارے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو، تم توحید پر ہو، تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین. حالانکہ اللہ نے بھی دیکھا نہیں ہے کون ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور کون ہے اللہ کی راہ میں مصیبت جائے تو صبر کرنے والا. کون جدوجہد کرے گا، کون مشقت کرے گا، کون کما کے گھر میں لائے گا، کون عقیدے کے معاملے میں جدوجہد کرے گا گھر والوں سے. اللہ کو بھی دیکھنا ہے تب مرتبوں کا فیصلہ ہوگا. لہٰذا منہج سلف وہ چیز ہے جو دنیا آخرت میں کامیاب مل سکتی. اور اس وقت دنیا کے اندر جتنی جماعت، جتنے آرگنائزیشنز ہیں، اس آرگنائزیشن میں منہج سلف سے محبت کرنے والا اگر